الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ماہ رجب اور 1442 ہجری ہے، اور اس ماہ حرام میں طرح طرح کے میسیج کریٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. اس لیے تحقیق کرنا نہایت ہی ضروری ہے. میرے سامنے جو میسیج ہے اس میں رجب کے روزوں کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یہ من گھڑت ہے، یہ کریٹڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، مصنوعی ہے اور بناوٹی ہے. کیا ہے؟ بناوٹی ہے. علامہ ابن القصیم نے آج سے سینکڑوں سال پہلے کہا: کل حدیث فی ذکر صیام رجب وصلاة بعض اللیالی فیہ فہو کذب مفترا. المنار المنیف، صفحہ نمبر 96، کہ رجب کے مہینے کے روزے کی فضیلت یا بعض راتوں میں رجب کی خاص نماز کی فضیلت جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے اور کریٹڈ ہے، گھڑا ہوا ہے. اسی طرح سے حافظ ابن حجر العسقلانی نے تبیین العجب صفحہ نمبر 11 پر ذکر کیا ہے: لم يرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فی حدیث صحیح یصلح للحجہ. بخاری کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت میں اور ماہ رجب کے روزے اور نماز کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے دلیل پکڑی جا سکے. اور شیخ سید سابق رحمہ اللہ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 پر کہتے ہیں: وصیام رجب لیس له فضل زائد. رجب کے روزے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر العسقلانی نے تقریباً 11 حدیثیں جو ضعیف ہیں اور 21 حدیثیں موضوع ہیں. کتنی؟ وقد جمع رحمہ اللہ ضعیف فکان 11 حدیثا. لوگوں نے 11 ضعیف حدیثیں رجب کے سلسلے میں بنائی ہیں، اور اسی طرح سے من گھڑت روایات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. ابھی جو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ حافظ ابن حجر نے آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی. علامہ ابن تیمیہ نے کہا: وَأَمَّا صَوْمُ رَجَب بِخُصُوصِهِ فَأَحَادِيثُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بَلْ مَوْضُوعَةٌ. خاص کر رجب کے روزے کی جتنی بھی روایتیں ہیں یا تو ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں. لا يعتمد اہل العلم على شيء منها. اہل علم، علماء ان روایات میں سے کسی پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. وَلَيْسَتْ مِنَ الضَّعِيفِ الَّذِي يُرْوَى فِي الْفَضَائِلِ بَلْ عَامَّتُهَا مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَكْذُوبَاتِ. اور ایسی بھی کم ترین ضعیف نہیں بلکہ موضوعات اور من گھڑت روایات کے ضمن میں آتی ہیں. اس لیے مسلمانوں، روزے
ہر مہینے کے 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، وہی کافی ہیں۔ یوم الاثنین، یوم الخمیس کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہی کافی ہیں۔ اسپیشلی رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا اور یہ فضیلت بیان کرنا کہ پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ، ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے کفارہ کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ کامل ہے، کمپلیٹ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس بات پر زور دیا اور کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، رواہ البخاری و مسلم۔ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا، اب یہ جھوٹی بات نہیں تو اور کیا ہے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ سب میسیج کریٹ کر کے اور فارورڈ کر کے شیئر کر کے تم کو ثواب ملے گا؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ثواب صرف ان باتوں پر ملے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جھوٹی روایات، جھوٹے قصے کو فارورڈ کرو گے تو جہنم کو دعوت دو گے، جہنم کو دعوت دو گے۔